جب بنی اسرائیل کا معاشرہ روحانی زوال کا شکار ہو چکا تھا، جب عبادت رسم بن گئی تھی اور دلوں سے خشوع نکل چکا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے ایک ایسی عورت کو منتخب کیا جو پاکیزگی، حیا اور عبادت کی مثال تھی۔ یہ تھیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام عمران کی بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ نے انہیں اللہ کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، چنانچہ وہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو وہاں بے موسم رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ رزق صرف کھانا نہیں تھا، یہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ مریم کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اپنے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور فرمایا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے حیرت سے کہا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں؟ فرشتے نے کہا، یہ تمہارے رب کے لیے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ یوں اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ یہ حمل کسی مرد کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کن کے ذریعے ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ چاہے تو بغیر سبب بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حال پر کسی سے بات نہ کر سکیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ایک دور دراز مقام کی طرف چلی گئیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ مشرق کی جانب ایک جگہ چلی گئیں جہاں کوئی انہیں نہ دیکھ سکے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو درد ذہ انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے لے آیا۔ وہ بے اختیار بول اٹھیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ الفاظ مایوسی کے نہیں بلکہ انسانی کمزوری کے تھے۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ، پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو تنہائی میں بھی اپنی بندی کے ساتھ تھی۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھا اور قیامت تک کے لیے دلیل۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا، اے مریم، تم تو ایک عجیب بات لے آئی ہو، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں کیونکہ اللہ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ بولے، ہم گود میں پڑے بچے سے کیسے بات کریں؟ تب اللہ کے حکم سے نوزائیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ اعلان تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اعلان تھا کہ وہ نبی ہیں، اللہ نہیں۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پاک دامنی اللہ کی نظر میں عظیم مقام رکھتی ہے، کہ ماں کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بڑی نعمت ہے، کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، کہ حق خاموشی سے بھی بول سکتا ہے، کہ ایمان الزام سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام صبر کی علامت بن گئیں
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے، وہ معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان نسل سے بڑا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔